30واں پارہ ہے سورۃ العلق، آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یراہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات مبارکہ اللہ جل شانہ نے چونکہ اس صورت میں ایک طرف انسان کی تخلیق کا تذکرہ اور انسان کی تخلیق کے ساتھ انسان کی تعلیم کا تذکرہ کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے علم عطا فرمایا، ان چیزوں کا علم جو بندہ جانتا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ کے علم دینے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں انسان سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ حد سے نکلتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو لاپرواہ سمجھتا ہے، جو یا تو اس کی قوت اور طاقت کا دھوکہ ہے، یا اس کے مال کا دھوکہ ہے، اور یا اس کی حکومت اور سلطنت کا دھوکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسا بھی شخص ہے، جو بھی ہے، انجام یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف تو نے لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے دنیا میں جھٹلانے کی بجائے رب کو مان کے، رب کی مان کے چلو کہ کل اس کے پاس حاضری دے کر کہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کہیں تمہیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ابو جہل چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو یہ روکتا ہے، اگر وہ ہدایت یافتہ ہو اور وہ بندہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو تو پھر کیا رائے ہے آپ کی؟ ایک ایسے شخص کو نماز سے روکنا چاہیے؟ نہیں روکنا چاہیے۔ پھر دوسری طرف یہ جو شخص روکنے والا ہے، اور آپ ہی بتلا دیجئے، ان کذب وتولی، اگر یہ شخص جھٹلا رہا ہو، روگردانی کر رہا ہو، مراد یہ ہے ایک طرف اللہ کا پیغمبر جو اللہ جل شانہ کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے والا اور اللہ کے منشا کے مطابق عمل کرنے والا، اور اعمال میں سب سے بڑھ کر چیز وہ اللہ کے سامنے سجدے میں وقت گزارنے والا، نماز پڑھنے والا۔ اللہ کے ہاں نماز محبوب ہے، کیونکہ نماز میں سجدہ ہے، اور اللہ کے سامنے عاجزی کا سب سے اعلیٰ اور اکمل طریقہ وہ سجدے میں گر پڑنا ہے۔ گویا کہ یہ بندہ اللہ کے قدم میں پڑا رہتا ہے، بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اس لیے نماز جیسی عبادت سے کسی بندے کو روکنا یہ انتہائی نامناسب چیز ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں نماز کی اہمیت اس درجے بیان فرما دی ہے کہ جب جہنم میں جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے دنیا میں جو لوگ سجدہ نہیں کرتے رہتے تھے، تو قیامت کے دن بھی یہ لوگ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں یہ بلائے جاتے تھے سجدہ کیے تھے، یہ نہیں آتے تھے۔ اس لیے آج دنیا کا انسان جب حکومت کی وجہ سے نماز سے غافل رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بیان فرمایا بعض لوگوں کا حشر وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اور کوئی وزیر وزارت کی وجہ سے نماز چھوڑ لیتا ہے، اس کا حشر حامان جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور کوئی تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑ لیتا ہے اور غافل رہتا ہے تو اس کا حشر امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔
اس کے لیے قیامت کے دن کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز اپنی زندگی میں کبھی بھی بندہ ضائع نہ کرے۔ اس سے بڑھ کر بندہ کیا کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک دو بندوں کے سہارے پر بھی نماز پڑھ سکتے تھے اور نماز کی طرف آ سکتے تھے تو سہارا لے کر آتے تھے، لیکن نماز ضائع نہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے یہ نہیں دیکھا کہ سردی ہے، گرمی ہے، اللہ کے حکم کو دیکھا۔ جماعت کی نماز میں گھسیٹتے ہوئے آتے تھے، لیکن جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے۔ آج اللہ معاف کر دے، ہم اپنی محافل اور مجالس کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں حاضری دینے کے لیے ہماری کتنی غفلت پائی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے، ایک تو عقیدہ برباد کر چکا، اللہ کی وحدانیت کو جھٹلا چکا، اللہ کے رسول کی رسالت کو جھٹلا چکا، آخرت کو جھٹلا چکا، کہہ چکا کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اے میرے نبی آپ ہی بتلا دیجئے اس شخص کے بارے میں۔ اور پھر روگردانی بھی کر رہے، کذب وتولی، جھٹلانے کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی صفر ہے، منہ موڑ رہا ہے۔ تو ایک بندہ نہ تو تصدیق کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، ان تمام احکام شرعیہ سے روگردانی کرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ بندہ جانتا نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، بعض اوقات ہم دنیا میں احساسی کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں تو اذکار بھی کرتا ہوں، اور میں تو تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن میرے حالات سنبھل نہیں جا رہے بھائی۔ اور فلاں بندہ نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی زندگی میں مختلف قسم کے گناہ پائے جا رہے ہیں، اور ساری چیزوں کے باوجود وہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کا مال بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، وہ خوشیوں ہی خوشیوں میں ہے۔ اللہ دنیا میں نیک لوگوں کو ان کے نیکی کے واسطے بھی عطا کرتے ہیں، لیکن برے لوگوں کو ان کی برائی کے باوجود بھی عطا کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ جس سے خوش ہو اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور کبھی کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ جو نعمتوں کو اللہ جل شانہ تقسیم کرتے ہیں، اور بدکار اور بد کردار اور بدگفتار انسان کو بھی اللہ نوازتے ہیں، تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے۔ اللہ جل شانہ اس کو مہلت دے رہے ہیں، جیسے کسی جانور کو جب ذبح کرنے جا رہا ہو اور وہ قریب نہ آ رہا ہو، مستی کر رہا ہو، اس کو روٹی کا ٹکڑا اور نوالا پکڑایا جاتا ہے، تو وہ اس ٹکڑے کا دھوکہ کھا کے آ کے پکڑائی دے دیتا ہے، اور انجام کار قصائی اس کو ذبح کر لیتا ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا کے اندر جو بدکردار انسان ہوا کرتے ہیں، اللہ ان کو دیتے رہتے ہیں اور نوازتے رہتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کے نافرمانی میں مزید بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، یہ سرکشی میں مزید بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور انجام کار اللہ ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں اور ان کی تباہ و بربادی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے الم یعلم بان اللہ یری، اس بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے تو کوئی چھپا نہیں سکتا، اور اس اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، وہ حساب لے گا۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو جہل نے نماز سے روکا اور سخت باتیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس کو جھڑکا۔ جب اس کو جھڑکا اور کہنے لگا مجھے سنا رہے ہو، میں اس معاشرے کا معزز انسان ہوں، میری مجلس محفل بری رہتی ہے، میرے حمایتی بہت سارے لوگ ہیں، اگر تم اس طرح کرو گے میں ان سب کو بلاؤں گا اور تمہارے ساتھ یوں کر لیں گے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کلا، خبردار، ہرگز ایسا نہیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آتا اپنی بات سے، لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے۔
فَلْيَدْعُ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، اور یہ پیشانی بھی ایسی ہے کہ یہ جھوٹی پیشانی ہے، اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور یہ خطا ہی خطا ہے، یہ خطا کار پیشانی، ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، یہ اپنے ہم مجلس کو بلا لے، ہم اپنے پکڑنے والوں کو بلا لیں گے، ہم دنیا میں بھی اس کو پکڑیں گے اور آخرت میں بھی پکڑیں گے۔ ابھی میں نے نماز میں انہی آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے کچھ آیت قرآن کی پہلی رکعت کے اندر پڑھی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہدایت نامہ ہے، انسانوں کی زندگی کو راہ راست پر لانے کے لیے بنیادی اصول اور تعلیمات، تو یہ لوگ کہتے ہیں اس کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور اس وقت شور مچایا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اب جس کو اللہ غالب رکھنا چاہے اس کو کوئی مغلوب نہیں بنا سکتا، اور جس کو اللہ مغلوب کرنا چاہے اس کو کوئی غالب نہیں کرا سکتا۔ اس لیے اللہ نے تو اس پورے پیغمبر کو بھیجا اور دین کے ساتھ بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تو تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کے واسطے اللہ نے پیغمبر کو دین دے کر بھیجا ہوا ہے، چاہے یہ لوگ پسند کرے یا نہ پسند کرے۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، ہم ان کافروں کو سخت عذاب دیں گے، چکائیں گے ان کو سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے برے اعمال ان کو بدلہ دیں گے۔ اور ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اور انہی اللہ کے دشمنوں کی سزا وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں پر بھی بیان فرمایا ہم اپنے پکڑنے والوں کو بلائیں گے، اور اللہ نے پھر پکڑنے والوں کو بلایا اور ایسا پکڑا کہ خوب ذلیل اور رسوا کر دیا۔ مراد یہ کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ لیں گے، اس کو ذلیل اور رسوا کر لیں گے۔ اس لیے بدر کا موقع آیا تو دنیا میں اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس پر مسلط کر دیا، اور صحابہ نے ان کو پکڑا اور مارا اور پھیٹا، اور پھر ان کے لاشوں کو کھینچ کے کنویں کے اندر ڈال دیے گئے۔ اس لیے 70 سرداران قریش قتل کیے گئے بدر کے میدان میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کر رکھا تم نے سچا پا لیا کہ نہیں؟ ہم نے تو سچا پا لیا، ہمیں اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل کر دیا، اور آخرت میں بھی اللہ پکڑنے والے فرشتوں کو بلائیں گے اور فرشتے ان کو پکڑیں گے اور پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کے لے کر جائیں گے۔ اور یہ پیشانی کے بالوں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس معاشرے میں انسان کی بدن کے مانند انسان کے بال کی حفاظت کی جاتی تھی، اس کو بہت اعزاز حاصل ہوتا تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بال رکھتے بھی ہے اور اس کو اعزاز بھی سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھنے والوں کو ہدایات بیان فرمائیں، جو شخص بال رکھے کو صاف ستھرا رکھے، اس کو کنگھی کرا دے، اس میں تیل لگا دیا کرے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بال جس طرح ہوں اس طرح بال رکھنا۔ بعض بالوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے کہ جو بال ایک جگہ سے کاٹ دیے جائے اور دوسری جگہ سے چھوڑ دیے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بال سے ممانعت فرمائی، یہ نہ کر لیا کرے۔ اس سے پورے بال ایک جیسے ہیں، یا کان کی لو تک، یا یہاں تک، اور یا یہاں تک، 3 قسم کے بال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ تو وہ بال جو کہ ایک جیسے ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم درمیان میں مانگ نکالتے رہتے تھے بال کے، آپ صلی اللہ عادت یہ ہوتی تھی۔ بہرحال تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کو پکڑیں گے، تو دنیا میں اللہ صحابہ کو مسلط کر چکے ان پر، اور آخرت میں اللہ پاک فرشتوں کو بلائیں گے کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ ابھی جو لوگ میری یہ آیت سن رہے ہیں ان پر ایک سجدہ واجب ہو گیا، پھر بعد میں سجدہ تلاوت کر لے۔
اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب نبی خبردار ان کا کہنا نہ مانیے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا كَفُورًا، کوئی گناہگار اور کافر اس کی بات نہ مانے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ تو چاہتے ہی کہ آپ تھوڑا سا ڈھیلا پن اختیار کر لے، یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ لوگ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ سخت مزاج رکھتے اور مارتے پیٹتے گھسیٹتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ ان کے معبودوں کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں، یعنی ان سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے معبود کسی کام کے نہیں، معبود برحق ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس وجہ سے تمہیں سزائیں دے رہے ہیں، تمہارے صحابہ کو سزائیں دے رہے ہیں، اور یہ چاہتے کہ آپ زبان ان کے بارے میں تھوڑا سا نرم کر دے، ہم بھی نرم پڑ جائیں گے، کبھی ایسا مت کرنا، کافر کے کفر میں کبھی رعایت نہ رکھنا۔ اس لیے فرمایا لا تطعہ، اس کا کہنا نہ مانیے، واسجد، اور آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز رہیے، عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہیے، وقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ گوئے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل وہ سجدہ ہے۔ لوگ فرض نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور بلکہ بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب حقوق اللہ میں سے وہ نماز کا لیا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے ناجائز خون کا حساب لیا جائے گا جس نے بہا دیا ہو۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو شخص آیا اس کی مذمت بیان کر چکے اور اس کو تنبیہ کرا چکے، اور یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے لیے ڈراؤ ہے کہ بعض جو اپنے اس عمل سے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی کہ ان لوگوں کا کہنا کبھی نہ مان لیجئے، آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے اور رب کی طرف بلاتے رہیے، اور خود بھی اللہ کا قرب حاصل کرے، اوروں کو بھی اللہ کے قریب لانے کی کوشش کرتے رہا کرے۔ اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، آپ ہی بتلا دیجئے اگر وہ شخص جھٹلا رہا ہو اور روگردانی کر رہا ہو، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، کیا یہ شخص جانتا نہیں کہ یقیناً اللہ دیکھ رہے ہیں؟ کَلَّا، خبردار، لَئِن لَّمْ يَنتَهِ، اگر یہ شخص باز نہیں آیا اپنی کرتوتوں سے، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہم ضرور بھی ضرور اس کو پکڑیں گے پیشانی کے بالوں سے، نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، جو کہ جھوٹی خطا کار پیشانی ہے، فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، پس یہ شخص اپنے ہم مجلس کو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِیَّةَ، اور ہم بھی پکڑنے والوں کو بلا لیں گے، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، خبردار آپ اس کا کہنا نہ مانیے اور سجدہ کرتے رہیے، وَاقْتَرِب، اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ صدق اللہ العظیم۔